السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے کہ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ ہے اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، رات کو سوتے وقت سورہ کوثر آپ نے اس طرح پڑھ لیں تو انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی، آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالی ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا جو راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی حاجت پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے پڑھنی ہے: پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ نے نفل ایسے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے آپ کی جو جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ، آپ کے جو حق میں بہتر ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔